بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بساط اور میں ہوں شکیل رامے. ہم نے پچھلے سال دیکھا جانے کہ جو بھی گزرا ہے سال 2025 جس میں ہمارے لیے بہت سی مشکلات بھی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بہت ساری کامیابیاں بھی عطا فرمائیں. اور کامیابیوں میں جس ایریا میں عطا فرمائیں ان میں سے جو ہماری سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے یا سیکیورٹی کی ڈومین ہے اس میں بہت زیادہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. جس میں بلکہ میں یہ کہوں کہ ان کامیابیوں نے پاکستان کے جو گلوبل سٹیچر پہ جو کمپرومائز ہو رہا تھا وہ ان کو دور کر دیا اور دوبارہ پاکستان جو ہے کہ گلوبل ارینا میں ایک بڑا پلیئر، ایک بڑا کھلاڑی بن کے ابھرا ہے. تو ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دو بہت ہی اہم شخصیات کو دعوت دی ہے جس میں جو کہ اس ڈومین میں بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ ڈیفنس فورسز سے ہیں بلکہ انہوں نے ریسرچ میں بھی بہت کام کیا ہے. دونوں ہی حضرات ہی پی ایچ ڈی ہیں. تو میرے گیسٹ کا میں ابھی تعارف کرواتا ہوں. میجر جنرل سمریز سالک صاحب، آپ نے ڈفرینٹ پوزیشن پہ آپ نے کام کیا ہے. آپ نے بہت دیر تک سرو کیا ہے بلوچستان میں ایز اے کمانڈنٹ. پھر آپ نے جو کہ اسرا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا ایک ریسرچ تھنک ٹینک ہے اس کو بھی آپ ہیڈ کرتے رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سی پیک میں، سی پیک اور سیکیورٹی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. میرا خیال کہتا ہے کہ شاید ہمیں یہ ایک ان کے علاوہ میں تو نہیں جانتا، اور کسی اور کو علم ہو تو بتا سکتا ہے کہ اس ایشو میں کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو. تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب. آپ کا بھی بڑا ڈائیورس ایکسپیرینس ہے. آپ نے نیوی میں بہت سالوں تک پاکستان کو سرو کیا ہے، اہم پوسٹ پہ سرو کیا ہے. اس کے علاوہ ابھی میرا خیال 1 ماہ ہوا ہے کہ آپ نیما نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرس کی جو کہ پریزیڈنٹ شپ تھی اس سے الگ ہوئے ہیں کیونکہ اب انہوں نے اپنے نئے وینچر سٹارٹ کر رہے ہیں. تو ان دونوں حضرات کو میں آج ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ 2025 میں ہم نے کیا اچیو کیا، ہمارے پاس کیا چیلنجز تھے اور وے فارورڈ کیا ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایشو پہ بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج بیجنگ میں اسٹریٹجک ڈائلاگ کیے ہیں پاک چائنا ریلیشن شپ پہ. تو دونوں صاحبان کا اس پہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہوں گے کہ آپ چائنا پاکستان ریلیشن شپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کے تشریف لانے کا. تو میں سٹارٹ کروں گا جناب میجر جنرل سمریز سالک صاحب آپ سے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ہماری سیکیورٹی کی ڈومین میں میجر اچیومنٹس کیا ہوئی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2025 الحمدللہ ہمارے لیے ایک پاکستان کے لیے ڈیفائننگ ایئر رہا ہے. جب ہمارے ایک بڑے دشمن نے اور ازلی دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان کچھ چیلنجز میں گھرا ہوا تھا. اور بزدلانہ حملہ کیا. جی ایگزیکٹلی، کچھ چیلنجز میں گھرا ہوا تھا. اور اس کا یہ بھارت کا یہ خیال تھا کہ وہ ہماری جو ڈویژن ہے، جو ہماری پولیٹیکل ایشوز ہیں، ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، ان کو ایکسینچویٹ کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہوا پاکستان پہ. یہ عجیب سی ایک ملٹری ڈوئل تھا کہ جس میں ایک اگریسر اس کو ود ان کپل آف آورس ناک آؤٹ کیا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باکسر کو ایک موقع پڑے اور وہ زمین پہ پڑا ہوا اور وہ کوشش کر رہا ہے. جنگ کے لحاظ سے دیکھیں جتنے گھنٹوں میں یہ ختم ہو گیا، موقع صرف دکھایا گیا ہے. سو یہ جو ہمارا ایئر فورس کا ایکشن تھا، پاکستان ایئر فورس کا، وہ اتنا سالڈ اور اتنا سڈن تھا کہ جو بھارت ہے، انڈین ایئر فورس نے یہ ویژولائز نہیں کیا تھا کہ اس طرح کی اسے ضرب لگے گی. اور اس کے بعد ود ان کپل آف آورس انڈین ایئر فورس جو ہے وہ برے طریقے سے پیرالیسس کا شکار ہوئی اور اس نے دوبارہ سے اس کو ریکور کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ وہ سیز فائر کے لیے اس نے چیخنا شروع کر دیا. تو پاکستان نے عسکری قوت میں، سفارتی محاذ پہ، نیریٹو کے محاذ پہ، ہر لحاظ سے پاکستان نے 2025 میں اپنے اسٹیچر میں گین کیا ہے. لیکن کنورسلی انڈیا، جس نے کہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کی تھی ایک فالس فلیگ آپریشن کے بیس کے اوپر، اس نے اپنے اسٹیچر میں تھرو آؤٹ 2025 میں لوز کیا ہے. بالکل. تو یہ بہت ایک میرے نزدیک ایک اسٹریٹجک ری برتھ تھی پاکستان کی، جہاں پہ کہ اب دنیا پاکستان کو ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہی ہے اور پاکستان ایک ریجنل قوت کے طور پہ، ایک بیلنسر کے طور پہ جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے. اور کنورسلی انڈیا جو کہ یہی سٹیٹس کلیم کر رہا تھا، اس سے جو وہ سٹیٹس اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے. پوری دنیا اب اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی جیسے کہ ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب ہم دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ جو کہ انڈیا تھا وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ پریزنٹ کر رہا تھا وہ چائنا کا کمپیٹیٹر ہے. تو کبھی وہ کہتا تھا جی میں ریجنل ہیجمونک ہوں. اب وہ پوری دنیا میں اس کو ان کے فیس لوز کر رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اس سے بچائے. تو یہی سوال اگر میں ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب آپ سے کروں
کہ پاکستان کی میجر اچیومنٹس کیا رہی، اور اسپیشلی میں بعد میں آپ کے پاس آؤں گا اس پہ جا کے میری ٹائم پہ بھی حوالے سے بات کریں گے، مگر جب بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میری ٹائم کی جو ہماری میجر اچیومنٹس کیا رہیں 2025 میں؟ میرے خیال میں جو جنرل سمریز صاحب نے بات کی، میں اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ ایک منترا جو بالکل شروع میں تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے یہ وار بھی اسی کا، یہ کانفلکٹ بھی اسی کا ایک حصہ تھی. تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن اب دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہے. ہاں بالکل. اس میں اب کسی بھی محاذ پہ آپ دیکھ لیں، میں چونکہ میری ٹائم کے حوالے سے بات کروں تو میری ٹائم میں انہوں نے جو پہلے ایشیا پیسیفک سے انڈو پیسیفک کی طرف ٹرانزٹ کر کے انڈیا کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک رول دینے کی کوشش کی. تو اس میں یہ کانفلکٹ جو ہے، آلدو اس سے پہلے بھی جو باقی ریجنل کنٹریز ہیں ان سب کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی حوالے سے کانفلکٹس چلے. ہاں بالکل. چاہے کبھی سری لنکا ہو، چاہے وہ سری لنکا تھا، چاہے وہ مالدیوز تھا، چاہے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. بھوٹان کو تو ملک ہی نہیں سمجھتے. جی. تو وہ چونکہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا بیسک جو پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ممالک کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اور جتنے بھی اس میں مسائل ہوں ان کو سالو کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی اور ول ہونی چاہیے، اور وہ لیڈ کرے. تو یہ ساری چیزیں جب 2025 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سب کے اندر ان کی نگیشن ہو گئی. ہاں بالکل. اور اس وجہ سے یہ جو بہت بڑا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک سلسلہ چلا، وہ بھی بسٹ ہو گیا. وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیا، اب تو وہ یہ ہو گیا کہ اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتا تو دوسروں کی کیا کرے گا. جس طرح پنجابی میں ایک سر کہاوت ہے، اپنا منہ تو ہے نا جب دوسرے نہ تون تر پہ، تو ایسا ہوا ہے اس میں. ہاں جی بالکل. اس پہ ہم بات ابھی جاری رکھیں گے. تو ابھی ہم واپس آتے ہیں سالک صاحب کے پاس. سر ابھی تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہم نے اچیومنٹس کیا کی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری بہت ساری اچیومنٹس ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. مثلاً ہمارا ڈیفنس جو کہ سپورٹ ہے وہ بھی بڑا اس سال میں، ہمارے جو کہ F-17 تھنڈر ہے، جہاں ہمارے ابھی اور بہت سی چیزیں بھی ہوئی ہیں. ہمارے چیلنجز کیا آپ کو نظر آئے اس سارے عرصے میں جو کہ 2025 میں؟ 2025 میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو انٹرنل چیلنجز مئی سے پہلے ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھے، مئی کے بعد تھوڑی بہت ان میں کمی آئی، بٹ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے انٹرنل چیلنجز سے مطلب کوشش کر رہا ہے کہ ان پہ قابو پانے کی. میں کون سے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑے تھے ہمارے لیے؟ دیکھیں میرے نزدیک ظاہر ہے 24 میں الیکشنز ہوئے جن کے اوپر آج تک ایک کنسنسس نہیں ہو سکا کہ الیکشن جو ہے یہ جسٹ تھے یا فیئر تھے. وہ ایک ایشو ڈسپیوٹیڈ الیکشنز تھے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ پولیٹیکل ہماری انسٹیبلٹی آج تک چل رہی ہے. مئی سے پہلے اسی طرح سے پرناؤنس تھی. ابھی ہماری ویسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی 25 میں کوئی ری شیپ ہونا شروع نہیں ہوئی؟ دیکھیں جو مئی سے پہلے ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھی، لیکن مئی کے بعد جو اس وقت جب انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ تو اس کا یہ خیال تھا کہ ان سارے مسائل کو وہ ایکسینچویٹ کرے گا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں ڈویژن کی بجائے یونیفیکیشن آئی. بالکل. لیکن اب جب کہ اس سکسیس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے اسی طریقے کی جو چیلنجز ہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں جب وہ پاکستان فیس کر رہا ہے، اور اکنامک ولنریبلٹیز اس میں بھی تھوڑی بہت بہتری آئی ہے. لیکن یہ کہ ہم کنٹینڈنگس جو ہے نیریٹو سنتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. اور جو دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا، آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ نیریٹیوز ہیں لوگوں کے. اکانومی کی بات کریں تو اسٹیبلٹی تو ہمیں کسی حد تک نظر آنا شروع ہو گئی ہے، مگر ہم جو ریوائول کی بات ہے وہ ابھی ٹائم لگے گا. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری جو انٹر پروونشل ہارمنی، دیٹ از اے بگ ایشو. اس وقت ایک پروونس پرٹیکولرلی جہاں پہ ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو رول کر رہی ہے، اور سینٹر میں ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ رول کر رہی ہے. پہلے بھی یہ اس طریقے سے ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ ڈیوائڈ نہیں تھا جو کہ آج کل ہے. تو ایک سیریس کنٹسٹیشن جاری ہے بٹوین کے پی اینڈ دا سینٹر. ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ 25 میں ان میں ان سارے پہلوؤں میں کوئی بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے لیے کافی کچھ حاصل کرنا. کے پی کی جب آپ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی، تو وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بہت اہم صوبہ ہے. ابھی ہم جو ریسنٹلی دیکھا جو ہوا، تو اگر یہی بات میں ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب آپ سے بات کروں کہ آپ پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سے چیلنجز ہیں اس میں جو کہ ابھی تک ہمیں اوور کم ہے، اسپیشلی اگر میں آپ کی رائے جان سکوں
کہ جو کے پی کے میں ابھی ایک ریسنٹ انسرجنس ہوئی تھی ان کی ٹیررسٹ کی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ میں اس کو 2025 میں ایک پازیٹیو نوٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ جب ایئر کرافٹ ڈسینڈ کرتا ہے تو نوز اپ کرنے سے اس کا ڈسینڈ رکتا نہیں ہے، بالکل، لیکن سلو ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کا اکانومی کے حساب سے ڈائریکشن وائز نوز اپ ہونا شروع ہوا ہے، اور اس میں بڑے اچھے پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی آنا شروع ہو گئے، لیکن جیسے کہا گیا کہ کچھ اور انڈیکیٹرز ابھی ہمارے اس کو بہتری کی طرف لانے میں، جیسے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی گئی، جیسے ہماری نیشنل کوہیژن کے اوپر بات کی گئی، جیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں اسٹیٹ کے، ان کی امپاورمنٹ کی بات کی گئی۔ میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ اسٹیٹ کی اسٹرینتھ زیادہ بڑھتی ہے۔ تو سر کن انسٹیٹیوشنز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جن کی ہمیں ابھی مزید جن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے؟ اسٹارٹنگ فرام میرے خیال میں تو جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے میرے خیال میں جو ریفارمز کافی عرصے سے چل رہی تھی ان کو امپلیمنٹ کرنا، ان کو اتنی طاقت یا اختیارات دینا کہ اکراس دا بورڈ وہ چیزوں کو پروسیکیوٹ نہیں، یہ چاہیے بھی سر۔ دیکھیں اب انہوں نے سامنے کھڑے ہونا، تو وہ سامنے کوئی بندہ بندوق لے کھڑا تو ہر وقت یہ تو نہیں پوچھتا تھے کروں کہ نہ کروں۔ جی جی جی، تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلانی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارا جوڈیشری ہے، اس کی حوالے سے جو ریفارمز ہیں ان کو اس لیول پہ لانا پڑے گا کہ کامن مین کے لیے جو انصاف ہے وہ اس کو ملے، اور کہتے ہیں نا انصاف جو وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ بالکل، تو اس طرح کی چیزیں، پھر ہماری جو بیوروکریسی کی ٹرانزیشن ہے ٹورڈز سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کے اوپر لانا، ڈیجیٹائزیشن ہماری بھی ایک بہت ڈیمانڈ ہے، اس کی طرف ملک کو ٹرانزٹ کرنا۔ تو یہ سارے انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ہماری جو کریکولم آف ایجوکیشن ہے اس کی انٹیگریشن یا اس کی الائنمنٹ جو انٹرنیشنل ہماری ہیومن ریسورس ہے اس کے ساتھ کوالٹی کی طرف لے کے جانا، یہ بہت اہم ایشو ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جب ہم کوالٹی ہیومن کیپٹل کی بات کریں تو یہ تو ہمیں ابھی تک سی پیک میں ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے۔ جی، جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں بھی ہم لوگ بہت لو ہیں۔ وی آر سم ویئر آئی تھنک 164 ہیں آؤٹ آف 190 کی جو ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن زیادہ نہیں۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمارے یوتھ ہے آؤٹ آف سکول ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر یہ جو آؤٹ آف سکول ہے، آپ سکول یوتھ کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے مستقبل میں، تو ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے، مگر ابھی جو ہمارا میجر فوکس ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی کا پیراڈائم جو چل رہی تھی، اس میں اسپیشلی جو کے پی کے میں ہوئی ہے یہ والی جو کہ ٹیررزم کا ایشوز چلے تھے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی کہ پاکستان اس کو کیا حد تک کنٹرول کیا یا نہیں کیا، یا کوئی کیا ہو رہا ہے اس پہ 2025 میں کیا ہوا؟ میرے خیال میں اس میں اگر ہم ایک سٹیٹمنٹ جو ہمارے سی ڈی ایف سید عاصم منیر صاحب نے جو دی تھی کہ اب ہارڈ سٹیٹ کی جو بات کی تھی انہوں نے، تو ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ تھا کہ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دونوں کی انہوں نے بات کی، تو اس کا مطلب اب یہ تھا، اور اس کو ہم آگے مینیفیسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ڈائلاگ ہے اس کو اس وقت ہم ریزیوم کریں گے جب ایک ایسے انوائرمنٹ بن جائیں کہ جہاں پہ اس کا ایک میننگ فل آؤٹ کم ہو۔ تو پہلے یہ ہوتا رہا کہ تھوڑا سا اگر ہم نے جو ہارڈ سٹینس لیا اور اس کے بعد پھر ریٹریو کیا تو وہ دوبارہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے ٹیررزم۔ تو اب میرے خیال میں بڑی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر ٹیررسٹ کو ٹیک آن کیا جا رہا ہے اور روٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اگر یہی بات میں بات کروں، بات کو اگر بڑھا رہے سلسلہ، سمریش صاحب آپ سے میں بات کروں یہ والی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک بہت سے یعنی کہ ڈیفیکلٹ ٹیرن میں سرو بھی کیا ہوا ہے بلوچستان میں، جب یہ سی پیک آ رہا تھا تو آپ کے گوادر بھی آپ کے اندر آتا تھا، تو وہاں بھی یہ اس کے یعنی کہ ٹیررزم کے کافی چیلنجز تھے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ہم نے ٹیررزم کو کیسے ڈیل کیا، اسپیشلی جو ریسنٹ سرج ہوئی تھی؟ یہ
देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इक्वेट किया जाता है कोकोनट की तरह, कि कोकोनट आउटसाइड इज़ वेरी हार्ड एंड इनसाइड इट इज़ वेरी सॉफ्ट। हमारे 25 का अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो 25 में हमने जो बाहर एक्सटर्नल चैलेंजेस को मीट करने के लिए जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वो एग्जैक्टली वही है कि वी हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल और हार्ड स्टेट के तौर पे हमने किया है। जब मैं इंटरनल डोमेन में आता हूँ जो कि कोकोनट की तरह इंटरनली सॉफ्ट होती है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, आप चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं। 2017 में जब अपनी बुक लिख रहा था तो मैंने बड़ी एक खुशाइंद बात उसमें लिखी थी कि 3 एरियाज की बहुत खूबसूरत कन्वर्जेंस हुई है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। वो क्या सर? वो पहला था कि हमने वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर काबू पाया। बिल्कुल। दूसरा था कि सी पैक एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हमारे होराइजन पे आई। बिल्कुल। और तीसरा था कि पाकिस्तान रिलेटिवली बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ गामजन था। ओके। मेरे नज़दीक 25 में जब मैं देखता हूँ तो इन तीनों डोमेन्स में बजाय आगे जाने के हमारा रिवर्स केयर लगा हुआ है। टेररिज्म दोबारा से हमें रिसर्जेंस हुई उसकी, ऑल्दो जो हमने रीसेंट एक्शन लिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ उससे एक बेहतरी आई है। क्या सर आप देखें ना, आप ये बात करने के रिसर्जेंस हुई और अफगानिस्तान के, हम इस पर थोड़ा मज़ीद जानना चाहेंगे क्योंकि हमने बड़ा सॉफ्ट यानी कि रिस्पांस देते थे, हमेशा हम कहते थे चलो हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, चीज़ें मुज़ाकरा चलेंगी। अब ऐसा क्या डिफरेंट हुआ कि हम उस पर भी हार्ड हो गए? देखिए जब अमेरिका यहाँ पे मौजूद था अफ़गानिस्तान में तो हमने एक बड़ी तवील जंग लड़ी 15-17 साल अपने ट्राइबल एरियाज़ में, और वहाँ के जो लोकल्स थे उनको यही ग्रीवेंसेस थे कि हम उनको रोकते थे कि वो अक्रॉस जाके अपने किथ एंड किन की सपोर्ट ना करें, जो कि डेफिनेटली अमेरिका की डिमांड थी। तो हमें वो देखते थे एज समबडी जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज़ द ओनली ग्रीवेंस दैट दे हैड अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, जिसकी खातर उन्होंने हमारे खिलाफ भी बहुत ज़्यादा हमें बैकलैश फेस करना पड़ा। पाकिस्तान वाहिद स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, सबसे ज़्यादा सफ़र किया। जब अमेरिका निकला अफ़गानिस्तान से तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में 2 करेक्शंस लगेंगी। पहली ये था कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन विल बी रेक्टिफाइड, मेजॉरिटी विल रूल एंड माइनॉरिटी विल नॉट रूल, जो कि अमेरिका प्रेजेंस में नॉर्दर्न अलायंस जो वो रूल कर रही थी। और सेकंड ये था कि इंडिया विल बी कट टू साइज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे रिलेशनशिप अफ़गानिस्तान के साथ बेहतरी की बजाय बिगाड़ की तरफ चलना शुरू हो गए, और उस वजह से इंडिया के लिए दोबारा से वो रास्ता खुला और इंडिया ने रादर दैन कटिंग इंडिया टू साइज, इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से चलना। बल्कि अभी जो मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले खबरें, जो ड्रोन गिरा है अभी कि जो कि उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन पे, तो वो लोग कुछ कह रहे हैं कि ये वही ड्रोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है कि जो कि इंडिया ने पाकिस्तान की वार में यूज़ की थी, उनको इजराइल ने दी थी। अगर 2025 को आप क्रिटिकली देखें तो 2025 में पाकिस्तान में भी इशूज़ हुए इंटरनल स्टेबिलिटी के, और इसके अलावा हमने 2024 में ईरान के साथ भी एक्सचेंज किया एयर डुअल का, अफ़गानिस्तान के साथ भी किया। तो ये 2 हमारे हमसाया, ऑल्दो इस वक्त हमारे ईरान के साथ तल्लुकात रिलेटिवली बेहतर हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ उसी तरीके से चले आ रहे हैं। तो ये 2 हमारे हमसाया ममालिक हैं, इनके साथ जब तक हमारे तल्लुकात ठीक नहीं होते तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने टेररिज्म पे काबू पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, यही बात मैं अहमद सईद साहब से जानना चाहूँ कि अभी जो समरेज साहब ने बात की है कि जब तक ये ठीक नहीं होते, अगर एक ये बात ये भी हमने हमारे साथ डिस्कस की है कि अभी ईरान के साथ कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हुए हैं, वो इसलिए कि हमने इसराइल की वार में उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े किए हुए और उनको बहुत सपोर्ट किया। तो आप क्या समझते हैं कि इनको ठीक करने के लिए ये काबू होंगे या इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज़ को तो सब्सक्राइब करता हूँ और इंडोर्स करता हूँ कि जब भी तरक्की होती है तो रीजनल तरक्की होती है। ये हाँ बिल्कुल, अगर मुल्क तरक्की करेगा तो रीजन के साथ तरक्की करेगा। ये हमने यूरोप में भी देखा कि यूरोप ने अपने तमाम जो इंटरनल मसाइल थे उनको पहले हल किया और उसके बाद यूरोप एक ताकत के तौर पे ऊपर उभर के आया। तो इसमें तो 2 राय बिल्कुल नहीं है कि अगर हमने एशिया के राइज को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और हम सब इसका हिस्सा हैं, तो फिर इंटरनल फ्रिक्शंस को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या वॉर्स हैं वो हिस्टोरिकली
ایک انوائرمنٹ تو کریٹ کرتی ہیں لیکن وہ سولوشن نہیں دیتی. سولوشن ہمیشہ پولیٹیکل ہوگا. تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو آگے آ کے اس میں مل بیٹھ کے جو مسائل ہیں ان کو طے کرنا پڑے گا, چاہے وہ ہمارے ایسٹ پہ ہیں یا ویسٹ پہ ہیں, دونوں سائڈوں پہ. تو ہمیں اپنے بارڈرز کو کول ڈاؤن کرنا پڑے گا اور جو پراسپیرٹی ہے وہ انورڈ ٹو آؤٹ ورڈ گرو کرے گی اور ہماری جو ریجنل کنیکٹیوٹی اس کو بڑھانا پڑے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانا چاہیے. جی بالکل. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طرح سہل دانوی نے کہا تھا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. تو ناظرین ابھی ہم لیں گے ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی, اور ساتھ ہی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں جو اس وقت چائنا میں ہیں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے, ان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے. تو لیتے ہیں ابھی یہاں بریک.